بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 14واں عنوان ہے بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ عام طور پر یہ تشویش پائی جاتی ہے یا بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جن جانوروں کی قربانی کا ذکر ہے یا جن جانوروں کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے ان میں بھینس شامل نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھینس یہ ان جانوروں کی قسم سے الگ ایک قسم ہے، الگ قسم کا ایک جانور ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی یہ جو بھینس ہے یہ قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے اور اس کی قربانی جائز نہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ تو یہ حقیقت اس سبق میں بیان ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جن جانوروں کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے ان میں ایک بقر بھی ہے۔ بقر کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو کسی بھی زبان کے لفظ کی حقیقت یا اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے اس زبان کی لغت کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی رائے معلوم کرنی ہوتی ہے۔ تو بقر کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور اس کا اطلاق کن کن جانوروں پر ہوتا ہے، یہ ہم لغت کے ماہرین سے معلوم کریں گے۔ تو جتنے عربی لغت کے ماہرین ہیں اور عربی زبان کی جتنی معتبر لغات ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بقر کا جو لفظ ہے یہ گائے پر بھی بولا جاتا ہے، بیل پر بھی اور بھینس پر بھی۔ یہ بقر کا لفظ گائے، بیل اور بھینس ان سب کو شامل ہے۔ چنانچہ کچھ جو معتبر عربی لغت کی کتب ہیں ان کے حوالہ جات آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے عربی زبان کی مشہور ترین اور مستند ترین کتاب ہے لسان العرب۔ اس میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43 پر یہ لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقری۔ جاموس عربی زبان میں بھینس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، یہ بھی بقر کی ہی ایک قسم ہے۔ بقر کا جو لفظ ہے جو گائے کے لیے بولا جاتا ہے اس کے تحت بھینس بھی آتی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح عربی کی ایک اور مستند اور مشہور لغت المصباح المنیر ہے، اور اس کے مصنف علامہ ابو العباس احمد بن محمد حموی بہت مشہور لغوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الجاموس نوع من البقری، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح ایک مشہور اور مستند عربی لغت کی کتاب ہے المغرب، اس میں بھی یہی لکھا ہے الجاموس نوع من البقری۔ ایک اور عربی لغت کی مشہور کتاب ہے تاج العروس، اس میں بھی یہی لکھا ہے الجاموس نوع من البقری، کہ بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ ایک اور کتاب ہے المعجم الوسیط جو عربی لغت کی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس میں لکھا ہے الجاموس حیوان اہلی من جنس البقری، کہ بھینس کی حقیقت کیا ہے؟ بھینس ایک گھریلو جانور ہے اور یہ بقر کی جنس میں سے ہی ہے، یعنی گائے کی ایک قسم ہے، اس سے الگ قسم کا جانور نہیں ہے۔ اور اسی کتاب میں ایک اور جگہ البقر کی تعریف کی گئی ہے المعجم الوسیط میں، کہ البقر جنس من فصیلۃ البقریات یشمل الثور والجاموس، کہ بقر کا جو لفظ ہے یہ بیل کو بھی شامل ہے اور بھینس کو بھی شامل ہے۔ جس طرح بیل کے لیے الثور کا لفظ الگ سے بولا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بقر کے اندر شامل ہے، اسی طرح بھینس کے لیے الجاموس الگ لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہ بقر کے اندر شامل ہے، اس سے الگ جانور نہیں ہے۔ اور ایک اور کتاب میں علامہ ابو منصور محمد بن احمد ازہری ہروی، مشہور لغت اور عربی زبان کے ادب کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اجناس البقری، کہ بقر کا جو لفظ ہے یہ جب بولا جاتا ہے تو اس میں مختلف اقسام ہوتی ہیں، مختلف اس کی اجناس ہیں۔ منها الجوامیس واحد و جاموس، انہی اقسام میں سے ایک بھینس بھی ہے،
وہی من انبلیہا و اکرمیہا و اکثریہا الباناً و اعظمیہا اجساماً، کہ گائے کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے جو بھینس ایک قسم ہے یہ ان اقسام میں سے زیادہ عمدہ اور بہترین قسم ہے، اس کا دودھ باقی اقسام سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا جسم دوسری اقسام سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بقر کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، ان میں ایک بھینس کو بھی شمار کیا ہے۔ تو یہ مشہور ترین لغت کی کتب ہیں اور ان کے جو مصنفین ہیں وہ لغت عربی کے ماہر ترین لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ البقر کا جو لفظ ہے اس کے تحت بھینس بھی شامل ہے۔ تو قرآن کریم نے البقر کو قربانی کے جانوروں میں شمار کیا ہے، حدیث میں بھی البقر کو قربانی کے جانوروں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو البقر کے تحت بھینس بھی شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور پھر صرف لغت ہی نہیں بلکہ جتنے ائمہ ہیں مسلمانوں کے، جب سے بھینس، چونکہ یہ سرزمین عرب میں یہ نہیں پائی جاتی تھی، جب سے اسلام عجم کے اندر پھیلا ہے اور بھینس کے ساتھ مسلمانوں کا واسطہ پڑا ہے، اس وقت سے آج تک جتنے مسلمان ائمہ ہیں، علماء، فقہاء، ان سب کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو گائے والا ہے۔ چنانچہ امام ابن المنذر نے ایک کتاب لکھی ہے، الاجماع اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے وہ مسائل جمع کیے ہیں جن پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس میں وہ صفحہ نمبر 48 پر فرماتی ہیں، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ حافظ ابن قدامہ المقدسی کی یہ مشہور تصنیف ہے المغنی لابن قدامہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی ہی ایک نوع ہے، گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اس بات میں ہمیں کسی کا اختلاف معلوم نہیں کہ اس بات میں کسی نے اختلاف کیا ہو، مطلب یہ ہے کہ سب علماء کا، فقہاء کا اس پر اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ جو مشہور تابعی اور مشہور بزرگ ہیں، ان کی یہ روایت، ان کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے کہ بھینس گائے کی طرح ہی ہے، اس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ اسی طرح لیث بن ابو سلیم ایک تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، ان کا قول تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے اور بختی اونٹ یہ اونٹ کی ایک قسم ہے، ان کا جو شمول ہے یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قربانی میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا، فقہاء کا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے اور اس کا حکم وہی والا ہے۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے عام طور پر کہ قرآن میں صراحتاً بھینس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور بھینس یہ سرزمین عرب میں نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن جن جانوروں کا آپ نے ذکر فرمایا ہے یا جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، ان کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو ان کے تحت جتنی اجناس آئیں گی، جتنی ان کی اقسام آئیں گی، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوں گی۔ جیسے ابھی یہ ایک قول آپ کے سامنے آیا ہے کہ بختی اونٹ، تو قرآن میں تو صرف الابل آیا ہے، اونٹ آیا ہے، یا حدیث میں بھی اونٹ کا ذکر ہے، لیکن اونٹ کی آگے مختلف اجناس ہیں، مختلف انواع ہیں، عربی اونٹ الگ ہوتا ہے، بختی اونٹ الگ ہوتا ہے، مختلف نسلوں کے ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس کے تحت شامل ہوں گے۔ اسی طرح بقر کا لفظ جب قرآن میں حدیث میں آ گیا ہے تو اس کے تحت گائے بھی، بیل بھی، بھینس، جتنی اس کی انواع ہیں، اقسام ہیں، وہ ساری اس کے اندر شامل ہوں گی، ان کا وہی حکم ہوگا۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گائے کی قسم، یعنی بھینس کو گائے کی قسم نہیں شمار کیا جا سکتا کیونکہ بھینس کا الگ سے نام ہے، تو جس چیز کا الگ نام ہو وہ الگ جانور ہے، یہ گائے تو نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھینس کے لیے عربی زبان میں جاموس کا لفظ بولا جاتا ہے، تو جاموس کی حقیقت جب معلوم کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں فارسی کا لفظ تھا، گاؤ میش، اس فارسی سے اس کو
جاموس عربی زبان میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو فارسی میں جو اس کا نام ہے گاؤ میش، اس میں گاؤ کا لفظ موجود ہے جو گائے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فارسی میں اس کے نام میں گائے کا لفظ موجود تھا، تو یہ گائے کی ایک قسم ہے اور الگ سے کوئی جانور نہیں ہے، تو اسی لفظ کو عربی زبان میں جاموس بنایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کا نام الگ بھی ہو تو نام سے کسی کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جنس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ کس جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ اونٹ کے اندر مختلف نسلوں کے مختلف نام ہیں، بختی یہ الگ نام ہے، عربی الگ نام ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بختی اونٹ یہ الگ قسم ہے، عربی الگ قسم ہے، نہیں، بلکہ وہ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں، اونٹ کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو اونٹوں میں ہی شمال کیا جائے گا۔ اسی طرح بھیڑ اور دمبا یہ دو الگ الگ نام بولے جاتے ہیں، تو ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھیڑ کی قرآن و حدیث میں اجازت ہے تو دمبے کی اجازت نہیں ہے، وہ الگ جانور ہے، اس طرح نہیں، بلکہ بھیڑ اور دمبا دونوں کا تعلق ایک ہی جنس سے ہے، یہ مختلف اقسام ہے ایک ہی جنس کی، لہٰذا ان دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ تو اسی طرح جو بھینس اور گائے اور بیل ہیں یہ ایک ہی جنس بقر کے تحت آتے ہیں، تو ان کا وہی حکم ہوگا جو اس کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر کہ لغت میں بھی بقر کا جو لفظ ہے وہ گائے، بیل اور بھینس سب پر بولا جاتا ہے، اور جتنے ائمہ اسلام گزرے ہیں، فقہاء علماء گزرے ہیں، انہوں نے بھی بھینس کو گائے کے تحت ہی شمار کیا ہے، اور پھر جب اس کی حقیقت معلوم کی جائے تو بھینس کو گائے کی ہی جنس میں سے گائے کی ہی ایک قسم شمار کیا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھینس الگ سے کوئی جانور نہیں ہے بلکہ گائے کی ایک قسم ہے۔ جب گائے کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اس کی قربانی کی اجازت ہے، تو اس کی جتنی بھی اقسام ہوں گی ان ساری اقسام کی قربانی جائز ہوگی، تو بھینس بھی